بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. درود شریف کی اتنی فضیلت و برکات ہیں کہ آپ بیان کرتے جائیں آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن درود پاک کی فضیلت و برکات ختم نہیں ہوں گی. یہ جو وظیفہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جتنے بھی لوگوں نے پڑھا ہے الحمدللہ انہیں بہت نوازا گیا، حاجات بھی پوری ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، اور ساتھ ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم، شفقت، نگاہ کرم عطا ہوئی. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا ٹیسٹ ہے، پروفیشن ان کی اتنی خاص ہے نہیں، تو انہوں نے یہ عمل کیا تھا، ساتھ میں نے بھی کر دیا تھا. تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اس وظیفے کی برکت سے ان کا ٹیسٹ کلیئر ہوا اچھے نمبر سے، انٹرویو بھی پاس ہوا. اب یہ تھا کہ ان کا فائنل انٹرویو تھا اور فائنل ٹیسٹ تھا، یعنی ایک اور ایگزام تھا. اس کے لیے میں کرتی رہی، میں نے گیپ نہیں دیا، میں اس عمل کو جاری رکھا. میں نے سوچا کہ ایک تو درود پاک کی برکتیں مل رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل رہا ہے، اور اتنا پیارا عمل کیوں چھوڑے بندہ، ایسے عمل کو تو زندگی بھر کا ساتھ بنا لینا چاہیے. تو بڑا کرم اور فضل ہوا. میں تو یہ عمل کر دعا یہ کرتی تھی کہ 90 سے ابو مارکس آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور اور رحیم، اتنا کریم ہے کہ ان کے جو ابھی ٹیسٹ ہوا ہے اس میں 99 مارکس آئیں، اور ان کو جو ہے 3rd نمبر ان کا آیا ہے الحمدللہ. اور جب یہ درود پاک کا عمل میں کر رہی تھی پچھلے دنوں، تصور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو تصور میں میں نے دیکھا کہ میں ایک پرچی دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائی جائے، اور اس پر میں نے ان کا ٹیسٹ، ان کا انٹرویو، ان کی پروموشن لکھا. پر اس پرچی پر تینوں چیزوں پر ٹک ہو کر آیا، اور نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن بھی تھے. میرے دل کو خاص اطمینان رہا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضوری ملی ہے، اس کی برکت سے انہیں کامیابی ملے گی. پھر ایک دن پڑھ رہی تھی، اور تصور دھیان کے ساتھ ہی پڑھ رہی تھی، اور التجا بھی کرتی جا رہی تھی درمیان میں پڑھتے پڑھتے اس عمل کو. تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ سے پرچی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اب کی بار جو پرچی آتی ہے تو اس پر ایک اسٹار بنا ہوتا ہے یلو کلر کا، جیسے بچوں کی رپورٹس کارڈ پہ بنا ہوتا ہے جو بہت اچھی پرفارمنس والے ہوتے ہیں. اس وقت مجھے دل کو یہ بات لگی کہ یقیناً ان کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا اور انہیں شاندار کامیابی ملے گی. اسی لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے رزلٹ پر اسٹار بنا ہوا ہے، اور واقعی ایسا ہوا. ان کا ٹیسٹ جو کلیئر ہوا ہے وہ 99 نمبر سے کلیئر ہوا ہے الحمدللہ. انٹرویو بھی شاندار ہوا ہے، اور الحمدللہ جو ہے ان کا جو بھی امتحان تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوا. اسی طریقے سے ایک دن میں یہ عمل کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تصور تھا، دھیان تھا، بارگاہ رسالت میں بار بار عرضی بھی پیش کرتی جا رہی تھی اس عمل کے ساتھ ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حضرت ہیں، ان پر نگاہ کرم کر دیجئے، اور ان کی یہ حاجات ہیں، اپنی نگاہ کرم سے ان کی یہ حاجات پوری کر دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر اپنا دست رحمت، دست کرم، دست فضل، دست شفقت رکھ دیتے ہیں، اور میری اس وقت ایسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اس وقت میرے دل کو یہ بات لگی کہ انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا، اور میرے دل کو اطمینان آ گیا. اور یہ اطمینان اور سکون اسی چیز کی نشانی تھی کہ اب جو ہوگا انشاءاللہ تعالی ان پر خاص کرم اور فضل ہوگا، اور ان کا کام ضرور بنے گا. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. یہ جو کیفیات ہوتی ہیں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، حضوری کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارا تصور جم جائے اور تصور میں عنایات ہونے لگیں، تو یقین کریں کہ جو یہ کیفیات ہوتی ہیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور فضل ہوتا ہے، اور یہ حضوری کی نشانی ہوتی ہے، قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو عمل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہایت ہی پیارا عمل ہے، مختصر بھی ہے اور ساتھ ساتھ جامع بھی ہے. اور جب آپ اسے مکمل حضوری کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو جو بھی حاجات ہوگی وہ تو پوری ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب بھی ملے گا، کرم اور فضل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی دین و دنیا میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کی کوئی حاجت نہ بھی ہونا، تب بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یا محمد ایک بار پڑھ کے 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، پھر دوبارہ سے ریپیٹ کریں، اس طرح سے 7 دفعہ اسے ریپیٹ کریں، تو 7 ٹائم یا محمد ہوگا، اور 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. اس کے بعد آپ اپنی حاجات کے لیے دعا کریں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عمل کو ہدیہ بھی کر دیں. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ مستقل مزاجی سے یہ عمل کرتے رہیں گے تو روحانیت کے دروازے بھی کھلیں گے، حاجات بھی پوری ہوں گی، بن مانگے ہی سب کچھ عطا ہوتا چلا جائے گا، اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گی.
جو کہ تمام نعمتوں میں سمجھتی ہوں کہ نعمتوں کی سردار ہے، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ تو اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ یہ نہ سوچیں کہ 3 دن ہو گئے کام نہیں بنا، 7 دن ہو گئے کام نہیں بنا، پڑھتے چلے جائیں۔ کوئی ایک پل تو ایسا آئے گا نا جب نظر کرم ہوگی اور کام بن جائے گا، جب آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں گے اور عنایت ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، یقین سے کیجئے، توجہ سے کیجئے، حضوری قلب سے کیجئے، انشاءاللہ محروم اور مایوس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔